اگر نبی کا بیٹا بھی کفر پر مرے تو وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا. میری اور آپ کی اوقات کیا ہے, ہماری حیثیت کیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا ایک نبی کا بیٹا کفر پر دنیا سے گیا. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا لیس من اہلک. اللہ کا فرمان ہوا نوح کو, نوح اب یہ تیری آل سے نہ رہا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اب یہ تیرا بیٹا نہ رہا, بلکہ کہ اب یہ تیری آل سے نہ رہا. اگر نبی کا بیٹا ہو کر کفر پر مرتا ہے, بلکہ حد تو یہ میں حیران رہتا ہوں کبھی کبھی, باپ آخر باپ ہوتا, نبی ہو تو بھی باپ باپ ہوتا, ولی ہو تو بھی باپ باپ ہوتا, عالم ہو تو بھی باپ باپ ہوتا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کی صحبت میں رہ کر بگڑ گیا, اور جب طوفان نوح شروع ہوا, نوح علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس پہ طوفان آیا تو بیٹا سامنے کھڑا تھا. اللہ کا حکم, نوح اسی کو کشتی میں بٹھانا جو تجھ پہ ایمان لایا. نوح علیہ السلام کی تمنا تھی کاش میرا بیٹا. آج میری قوم کا ذہن بن گیا ہے, ہم نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو بھی جنت اپنا ٹھکانہ ہے. داڑیاں منڈا کے گٹروں میں پھینکو, ہیروں کی طرح چہرہ بناؤ, جنت میں جانے سے روکنا کس نے ہے؟ جنت تو اپنے باپ کی جاگیر ہے. کشتی نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی ہے. اللہ کا حکم ہے کہ جو تجھ پہ ایمان لائے نوح اسی کو کشتی میں بٹھانا, کسی اور کو نہیں. نوح کے دل کی تمنا ہے علیہ السلام میرا بیٹا 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 ہوتا ہے. نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے سامنے کس قدر مؤدب ہے. سوچتے ہیں کہ بیٹا میرا کلمہ پڑھ لے تاکہ کشتی میں بٹھا. بیٹے کو سمجھانے لگے میرے بیٹے ایمان لے آ تاکہ کشتی میں بٹھا لوں, اس لیے کہ میرے اللہ نے طوفان بھیجا ہے, اب زمین سے پانی نکلے گا, آسمان سے برسے گا, دنیا ڈوب جائے گی. بیٹے نے کہا آپ کی اللہ کا طوفان جب آئے گا تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور اپنے آپ کو بچا لوں گا. حضرت نوح نے کہا کہ بیٹے جب تو پہاڑ پہ چڑھے گا تو میرے اللہ کا بھیجا ہوا طوفان تجھے وہاں سے بھی ڈبا لے گا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب نہ مانا, نوح نبی کے ہاتھ اٹھ گئے, اللہ میرے بیٹے کو کشتی میں داخل کرنے کی اجازت دے دے. ندا آئی, اب اگر تو نے سفارش کی اس کی تو اپنے محبوب بندوں کی فہرست سے تیرا نام خارج کر. سنیو سوچو تسی, ایک باپ کی بنائی ہوئی کشتی, ایک بیٹا کفر کی وجہ سے داخل نہیں ہوتا, اور پدرانہ شفقتیں جب باپ کے وجود پہ غالب آتی ہیں تو باپ اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کرتا, اللہ مجھے اپنے بیٹے کو کشتی میں شامل کرنے کی اجازت دے. اللہ فرماتا ہے نوح اگر تو نے دوبارہ اس کی سفارش کی تو اپنے محبوب بندوں کی فہرست سے تیرا نام خارج کر دوں گا. اور اس باپ کا دل کیا تھا, پھر جناب نوح نے اس کافر کی سفارش بھی نہیں کی. باپ اور بیٹوں کے درمیان ایک موج اٹھی. قرآن کہتا ہے سورہ نوح, باپ اور بیٹے کے درمیان ایک موج اٹھی اور اس موج نے ہمیشہ کے لیے بیٹے کو غرق کر دیا. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. آپ سوچتے نماز چھوڑ کر جنت ملے گی, آپ سوچتے جوؤں کے اڈوں پر رات گزارو گے جنت ملے گی. جنت لکھا کر لائے ہو, جنت کی ضمانت دی کس نے ہے؟ وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے. میری عقیدتیں کہتی ہے بستر عائشہ دور سے کروڑوں درجہ افضل مجھے نظر آتا ہے, کیونکہ دور پر موسیٰ ہے, بستر عائشہ پر جان موسیٰ ہے. دور پر توریت آتی ہے, بستر عائشہ پہ قرآن نازل ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن خواجہ غریب نواز. جس کے بستر پہ قرآن آتا ہو, جس کے بستر پہ قرآن آتا ہو, وہ راتوں کو ہاتھ اٹھا کر کہتی کاش میں پیدا نہ ہوتی, کاش میں پیدا نہ ہوتی, تاکہ قیامت کے دن حساب دینے سے بچ جاتی.
اور اگر پیدا ہو گئی تھی تو بچپن میں مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی، لوگ عائشہ کا نام تک بھول جاتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جسے محبوب رب العالمین ہونے کا شرف عطا کیا گیا ہے؟ اور آج ہم صبح اٹھتے ہیں تو اس شان سے معاذ اللہ کہ سب سے پہلا گناہ اپنے نام اعمال کے دفتر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے فجر کی نماز چھوڑ دی۔ مجھے بہت تکلیف ہے اس بات پر کہ میری قوم بے خوف ہوگی۔ آج وہ کون سا جرم اور گناہ ہے جو قوم مسلم کے اندر موجود نہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے بخش دے گا۔ ایک ہی بات، اللہ کریم ہے بخش دے گا۔ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، وہ تیرے گناہ پہ تجھے بخش دے گا۔ وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پہ تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے، لیکن تو نے اسے قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا اور تو اسے کریم جان کر گناہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب شیطان نے تیری فکر کو اغوا کر لیا، شیطان نے تیری فکر کو معاذ اللہ الیاذ باللہ تیری فکر اور تیرے دماغ پر وہ چھا گیا۔ اللہ کو کریم جان کر گناہ مت کرو۔ اللہ کی پکڑ بھی تو دیکھو وہ کتنا غیرت والا ہے۔ دیکھیے مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، صرف وہ بات عرض کر کے حدیث پڑھ کر آگے بڑھتا ہوں سرکار غریب نواز کے ملفوظات کی طرف، اور بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھوں گا، صرف اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے قوم کے جوانوں سوچو آج ہم کیسے گناہ کر رہے ہیں۔ داڑیاں مڈا کے گٹروں میں پھینکنا آج تو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، نمازوں کو ترک کرنا آج گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔ معاذ اللہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں، ہماری بہنیں بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہے، اس پر کوئی فکر ہی ہمیں نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ معاف کرے گا، اللہ بے شک میرا ایمان ہے جب وہ بخشنے پر آئے، اگر وہ بخشنے پر آئے تو بڑے بڑے پاپیوں کو بخش دے، اور اگر وہ پکڑنے پر آئے تو بڑے بڑے پارساؤں کو ہی پکڑے، بڑے بڑے پارساؤں کو۔ اور جب وہ پارسا توبہ کرے نا، سوچے تو صحیح، آدم جیسا معصوم ایک لغزش پیغمبرانہ کرے، ایک خطہ اجتہادی کرے تو اللہ جنت سے باہر کر دے۔ آدم علیہ السلام 200 سال تک روتے رہے، کیا ہم یہ بھول گئے؟ ہے کوئی آدم جیسا؟ حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے، اتنا روئے کہ جہاں آنسو گر رہے تھے وہاں ہری گھاس پیدا ہو گئی۔ ایک دن داؤد نے کہا اللہ دیکھ تو صحیح، میں اتنا رویا کہ یہاں گھاس اگ گئی۔ ارشاد ہوا تجھے رونا یاد آتا ہے، تجھے اپنی خطہ اجتہادی خیال نہیں؟ آپ وہ سوچے تو صحیح، وہ بہت غیرت والا ہے، اس کی غیرت سے بچو، اس کی غیرت سے ڈرو۔ ہاں اللہ اکبر، وہ کیسا غیرت والا ہے۔ اگر وہ پکڑ کرنے پر آئے، اچھا خاص بات یہ ہے جس سے پیار کرتا ہے اس کی پکڑ جلدی کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے اس کی پکڑ جلدی کرتا ہے، یہ اس کی خاص بات ہے۔ دیکھیے ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے مفہوم کے ساتھ پیش کروں، اس کی شرح کے ساتھ۔ ایک صحابی، ان کا نام سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ہوتا ہے، دل کے کانوں سے سننا، اس لیے کہ جس قوم کا سب کچھ لٹ چکا ہو اب اس قوم سے خطابت کیا کرے؟ ہمارے پاس بچہ ہی کیا ہے؟ جو قوم لوگوں کو تہذیب دیتی تھی آج وہ قوم تہذیب سے عاری ہو گئی۔ جس قوم کی پردہ داری کو دیکھ کر لوگوں نے پردہ کرنا سیکھا تھا آج اس قوم کی بیٹیاں بے پردہ ہو کے لوجوں میں بک رہی ہے۔ اگر یہ جملہ آپ پر گرا گزرتا ہے تو مجھے معاف کرنا، دنیا کی سروے رپورٹ ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہیں تو وہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں۔ اور یہ بھی سروے رپورٹ ہے، اس پہ بھی مجھے معاف کر دینا، کہ دنیا میں سب سے زیادہ گندی فلمیں اگر کوئی قوم دیکھتی ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والی قوم۔ پچھلے دنوں پوری دنیا کا سروے کیا گیا کہ سب سے زیادہ بلیو فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے، تو ہمارے پڑوس کے ملک کا نام ایک نمبر پہ آیا جو مذہب اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا۔ حیرت کی بات ہے،
جس کی نگاہوں کی حیا دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، آج وہ قوم اپنی نگاہوں کو آوارہ کر چکی. زنا، بدفعلیاں، گانے، میوزک، یہی آج ہماری پہچان بن گئی. ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے؟